اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ دنیا و آخرت میں کامیاب اور غالب رہنے کے لیے ہم کیا کریں؟ سبحان اللہ۔ میں کہتی ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس نہ ہی وہ الفاظ ہیں، نہ ہی وہ قوت بیان ہے، نہ ہی وہ زور خطابت ہے، نہ ہی وہ حاشا آرائیاں ہیں، نہ ہی کوئی خاص لیاقت و قابلیت ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے کہہ دیا، جو آپ نے تلقین کیا، وہ مجھے سب سے زیادہ، سب سے اچھا، سب سے بہترین، سب سے کامل، سب سے اکمل، سب سے جامع، سب سے اوپر مجھے محسوس ہوتا ہے، اور یہ حق ہے اور یہ سچ ہے۔ اور یہ حق کیوں نہ ہو، یہ سچ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ نے آپ کو تفویض کیا یہ علم، اور آپ نے ہماری خیر خواہی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے ہمیں بتایا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بے حد و بے حساب ان گنت لا تعداد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمدیہ میں سے ہیں۔ اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں اتنا ہی کم ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اس دولت یہ مل جائے نا تو انسان کو اپنی قسمت کے اوپر رش کرنا چاہیے۔ ہر انسان کا اپنا اپنا تصور کامیابی ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا تصور ہے کامیابی کا، سعادت کا اور برتری کا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ والا تصور ہمارے اندر آ جائے نا کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے اور ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس کا صحیح طور پر ہم اگر ادراک کر لیں نا تو یقین کریں ادراک کے ساتھ ساتھ، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں جو اب میں بولنے جا رہی ہوں۔ کیا ہوگا، کیا ہوگا ہم اگر ادراک کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اپنے قرآن میں؟ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو نا تم ہی غالب رہو گے۔ تو مراد کیا ہے کہ غالب رہنے کے لیے نا اخلاص ضروری ہے، یقین ضروری ہے، اس کے لیے عمل ضروری ہے۔ عمل کے ساتھ ساتھ، عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کو ماننا، اس کی دل کے ساتھ ماننا، اس کے احکامات کو سب سے زیادہ اہمیت دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے زیادہ اہمیت دینا اور کہنا جیسے صحابہ کرام کہتے تھے سمینا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا، سمینا واطعنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا۔ اے اللہ میں راضی ہو گیا یا میں راضی ہو گئی تیرے دین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور تیرے آخری زمان ہونے پر، اور تیری ہر بات اور تیرے رب ہونے پر۔ تیری ہر بات سچی ہے، تیری ہر بات پاک ہے، تیری ہر بات اعلیٰ ہے۔ یا اللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم شرک نہیں کرتے۔ یا اللہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں عرض کر رہی تھی کہ ہمارا دین مکمل ہے، خوبصورت ہے، جامع ہے، اس میں تمام انفس و آفاق کے حقائق کا بیان ہے، پھر ان کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری، مکی زندگی کیسے گزاری، مدنی زندگی کیسے گزاری، کس طرح سے اسلامی ریاست قائم کی، کس طرح سے وہاں پہ قوانین بنائے، کس طرح سے آپ نے نماز کا نظام قائم کیا، کس طرح سے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، کس طرح سے
خاندانی زندگی کے بارے میں اصلاحات کی، کس طرح نکاح کے معاملے میں، کس طرح طلاق کے معاملات میں، کس طرح سے جوڑنے کے معاملات میں، کس طرح قبائل کو شیر و شکر کر دیا، کس طرح سے معاہدات کیے، کس طرح سے آپ نے اپنے گھر میں زندگی گزاری، کس طرح سے آپ نے باہر زندگی گزاری، کس طرح سے اپنوں سے سلوک کیا، کس طرح غیروں سے سلوک کیا. ایک ایک چیز آپ کی، ایک ایک ادا آپ کی ہمارے لیے روشنی ہے، مینار ہے، نور ہے. ہم اس کو پکڑ لیں. یہ وقت ہے فتنوں کا. اس فتنوں کے وقت میں ہم اس کو پکڑ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس کو ہم نے حرز جان بنا لینا ہے. وہ ایک کرکس ہے اور اس کے اوپر ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم عمل پیرا ہو سکیں. آپ نے چند لائنوں میں اتنی خوبصورت ہدایات دی ہیں. آپ فرماتے ہیں، اور یہ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں. غور سے سنیے گا. کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، پہلا نقطہ. کچھ حرمتیں مقرر کی ہیں، کچھ حرمتیں مقرر کی ہیں، انہیں نہ توڑو، دوسرا نقطہ. کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، تیسرا نقطہ. اور کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا ہے بغیر اس کے کہ اسے نسیان لاحق ہوا ہو، ان کی کھوج میں نہ پڑو. دارالقطنی وہاں سے یہ لی گئی ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بالکل واضح انداز سے، بالکل واشگاف الفاظ میں، بالکل کلیئر انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. اب اس کے بارے میں بھی نا ایک ایک چیز جو ہے، اپنے ایک ایک بات جو ہے، ایک ایک جو نقطہ ہے، وہ اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے. اور وہ ایک علیحدہ ایک موضوع ہیں. فرائض جو ہیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہیں. کون کون سا فرض انسان کے اوپر عائد ہو جاتا ہے، حرمتیں کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، حدود کیا ہیں، اس کا کیا مطلب ہے. پھر میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ان کے اوپر آپ نے ان کو علیحدہ ان ٹاپکس کو سرچ کر کے خود سے بھی ضرور اسٹڈی کرنا ہے. یہ میں یاد دہانی کے طور پر میں عرض کر رہی ہوں، لیکن تھوڑا سے میں اس کی ڈیفینیشن ضرور میں کرنے کی کوشش کروں گی. اب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان یہ دیکھے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ایک انسان کے مختلف قسم کے وہ رشتوں میں بندھا ہوتا ہے. وہ باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، خامند بھی ہے، اور وہ پھر یہ گھریلو معاملات میں اس کے مختلف قسم کے فرائض ہوتے ہیں. پھر اگر وہ کہیں کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی جاب کی نوعیت سے اس کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں. تو وہ اپنے ان فرائض کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرے، اپنے پوری یکسوئی کے ساتھ ادا کرے. یہ ہے پہلا نقطہ اس میں، اور اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے. پھر ہے کہ حرمتیں مقرر کی ہیں، انہیں نہ توڑے. حرمتیں کیا؟ ایک دوسرے کی عزت کا احساس کرنا، اس کی جان مال عزت کا احترام کرنا، تو اس کو کبھی نہیں توڑنا، کسی کو نقصان نہیں کرنا، اس کی پاسداری کرنا ہے. تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے آپ کی ذات سے. پھر کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرنا. حد کیا ہے کہ نکاح کے انسان اگر یہ ہوتا ہے نا کہ منہ سے پھر کچھ باتیں نکلتی نہیں ہیں. بہرحال آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ حدیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کرتی ہیں کہ نکاح کے اندر آپ نے آپ کے جو ہیں جو بھی ازدواجی تعلقات ہیں وہ فلفل ہونے چاہیے. اس کے باہر نہیں یہ چیز ہونی چاہیے. تو یہ وہ والی بھی حدود ہیں. کچھ اور حدود بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہے کہ ڈاکہ نہیں ڈالنا، چوری نہیں کرنی، دوسروں کی مطلب جو زمین ہے اس کے اوپر قبضہ نہیں کرنا. تو اس کے بارے میں بھی آپ اسٹڈی کرنا ہے. تو ان کا بھی دھیان کرنا ہے کہ اپنی حد کے اندر رہنا ہے، اس کو کراس نہیں کرنا. تو ان کا دھیان کرنا ہے. وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم حدود کو تو کراس نہیں کر رہے، کہیں ہم حرمتوں کو تو مال نہیں کر رہے، کہیں ہم اپنے فرائض کی ادائیگی میں تو کوتاہی نہیں کر رہے. تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے. پھر یہ ہے کہ اور کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے مطلب نہ حکم دیا ہے اور نہ ہی منع کیا ہے. تو اس کے بارے میں خام خواہ کھوج بھی نہیں کرنی چاہیے. پھر انسان جو ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے حج جو ہے وہ فرض ہے. تو کسی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سکوت فرمایا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرما دیا کہ اگر میں اس وقت کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے، ایک دم سے کئی دفعہ منہ سے نکل جاتا ہے، تو آپ کے لیے ہر سال
فرض ہو جاتا. تو جہاں پر آپ نے بہت زیادہ ڈیفینیشن یہ کلیئر نہیں کی ہے تو پھر خود سے بھی کئی لوگ نا گریدتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، پھر زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا بھی دھیان کرنا ہے. اور پھر اصل چیز جو ہے، جس چیز کو آپ نے بہت زیادہ پروموٹ کیا، وہ کون سی چیز تھی؟ یہ میں ایک سوال پٹ کر رہی ہوں. ظاہر ہے کہ آپ تو اس مطلب جواب نہیں دے پائیں گے کہ ہمارا اس طرح سے سلسلہ ہے. تو اس میں کون سی چیز جو تھی جو آپ نے، جس کے اوپر آپ نے سب سے زیادہ زور دیا تھا؟ تھوڑا سوچیں، غور کریں. آپ کی آخری وصیت کیا تھی یہ دیکھیں، اور آپ کا آخری خطبہ کیا تھا وہ دیکھیں، اس کو ذرا اسٹڈی کریں. اور اس کے علاوہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نا، آپ نے اپنے آخری خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ وہ تو کافی لمبا ہے، اس کی بہت شکیں ہیں، لیکن 2-3 جو امپورٹنٹ ترین جو باتیں ہیں نا، جو آپ نے خاص طور پر فرمائی تھی کہ دیکھو کہ میں اب اس مطلب آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا نہیں دیا، یہ مفہوم میں بتا رہی ہوں. تو سب صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اشہد اشہد اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا. تو آپ نے گواہی لی تھی صحابہ سے، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمنوائی کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کام تھا پیغام پہنچانے کا، آپ نے مطلب اپنا کام مکمل کر دیا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے یہ گواہی لی تھی. پھر آپ نے یہ کہا تھا صحابہ کو کہ جو حاضر ہیں وہ غیب کو پہنچا دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ وہی سلسلہ ہے کہ وہاں پر جو حاضر تھے صحابہ تھے، انہوں نے آگے صحاب تھے ان کو بتایا، پھر وہ جو آگے صحاب تھے ان کو بتایا، اور یہ سلسلہ وہاں سے ہمیں اب تک یہ پہنچ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ختم نبوت ہو گئی لیکن کار نبوت باقی ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ آپ نے اس چیز کے اوپر بہت زور دیا تھا. پھر آپ نے یہ امپورٹنٹ 3 نکات ہیں. پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے اس کے جو کہ تقوی میں زیادہ ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ فرمایا تھا. تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ تقوی صرف فضیلت جو ہے انسان کو تقوی کی بنا پر ہے، رنگ و نسل کی بنا پر نہیں ہے. تو یہ 2-3 پوائنٹس مزید آگے، ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. ہم نے ذہنی غلامی سے نکلنا ہے اور صرف اللہ کی غلامی میں آنا ہے، اور ہر سطح پر، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر اپنے دین کو تقویت دینے کی کوشش کرنی ہے. امت پنے کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اس نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. النور کا یہ ترجمہ ہے، آیت کا ترجمہ ہے. اس کو آیت استخلاف بھی کہتے ہیں. یعنی وعدہ کن سے ہے؟ جو کہ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. تو پھر ان کو کیا ہوگا؟ تمکین حاصل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پسماندہ ہیں تو کمی ہمارے اندر ہے. اسلام ایک نظریے کے مطابق وہ غالب ہے اور غالب رہے گا، کیونکہ وہ اللہ کا دین ہے. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دل کے ساتھ مانیں، حرز جام بنائیں اور اپنے عملوں میں ڈھالیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں اس کے مصداق ہم بنا سکیں. پھر یہ ہے کہ یہ فائے عہد ہے، یہ اجر عظیم ہے، صرف آخرت ہی میں نہیں ہے، دنیا میں بھی نصرت اور فتح کی بشارت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے کون سے نکات ہماری عملی زندگی کے لیے نکل کے سامنے آتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کا ہے نا. تو ہم پہلا نقطہ یہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم فرائض کی ادائیگی کو صدق دل کے ساتھ کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے. ہم حدود کا خیال رکھیں. پھر یہ ہے کہ ہم حرمتوں کا خیال رکھیں. ہم سنت کے اوپر ہو عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دیں. اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے صدق دل کے ساتھ معافی مانگ لیں کہ انابت اور رجوع کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. اور کچھ باتوں کا، کچھ خصوصیات کو اپنے اندر کلٹیویٹ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس راستے کے اوپر چل سکیں. وہ کون سی ہیں؟ دیانت، امانت، حفاظت اور چشم پوشی. اپنی ہمت، استطاعت اور قابلیت کے مطابق کوشش کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یہاں تک کہ وہ یقینی وقت نہ آ جائے. یقینی وقت سے مراد موت بھی ہے، آخرت بھی ہے، کہ آخری دم تک کام کرنا ہے، آخری دم تک کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے روح میں، ہمارے قلب میں اللہ تعالیٰ ایمان کی مضبوطی اور اپنا نور اتار دے، اپنے قرآن کا نور اتار دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور عطا فرما دے، اور ہمیں سرخرو کر دے. ہم حقوق لینے کا مطالبہ اتنا نہ کریں جتنا ہماری کوشش ہو کہ ہم اپنے فرائض ادا کر سکیں. ہمیں ویسا ہی بنا دے جیسا ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنا دے، اور ہمارے قول اور فعل اور عمل میں کوئی تضاد نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس عمر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. آپ خیریت و عافیت سے رہیں، اللہ تعالیٰ کے پناہ میں رہیں، شیطان مردود کے شر سے محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام.